رب العالمین اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، تباہ برباد کرنا چاہتا ہے، نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہے، خالق کائنات کہ حبیب فرماتے ہیں پھر وہ ولیوں پہ تان کرنے لگ جاتا ہے، ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے لگ جاتا ہے. اس لیے کہ پڑھتا نماز ہے اور نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. آگے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے اس راستے پہ چلا جس پر تو نے انعام کی ہے. وہ انعامی یافتہ لوگ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا نبیوں کی ذات ہے، صدیقین کی ذات ہے، شہداء کی ذات ہے، اولیاء رحمان کی ذات ہے. نماز میں تو یہ کہتا ہے اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھے راستے پر چلا. کن لوگوں کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعامی یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور ولی کاملین کا راستہ. ان کا راستہ طلب کرتا ہے نماز میں. اور پھر کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولد. بولو 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 بولو. سورۃ فاتحہ میں میرے خیال سکھانی پڑے گی آپ لوگوں کو. پڑھو غیر المغضوب علیہم ولضالین. اے اللہ گمراہوں سے بچا مجھے، غلط لوگوں سے بچا مجھے، منافقوں سے بچا مجھے، اور جو تیرے نافرمان ہیں، ضالین ہے، گمراہ ہے، ان سے تو مجھے محفوظ کر لے. پھر مور لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بولو نا آمین. اے اللہ بس تو ہی بچا سکتا ہے، اے اللہ تو ہی چلا سکتا ہے، ہم نہیں چل سکتے، ہم تو تیرے محتاج ہیں. اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم اتنے عاجز ہیں کہ ہم خود نہیں چل سکتے ہیں، تو ہمیں چلائے گا تو ہم چل پائیں گے، ورنہ ہم نہیں چل سکتے. لیکن ان کے راستے پر چلائیں جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان سے بچائیں جن کو تو نے گمراہ کیا ہے، جن پر تو نے غضب کیا ہے، جن پر تو نے عذاب کیا ہے. یہ ایسے سنگی ہیں، ایسے دوست ہیں، ایسی محبت کرنے والے. تیرا دوست آگے چھوڑ دے، پیچھے چھوڑ دے، درمیان میں چھوڑ دے، مطلب پورا ہو چھوڑ دے، یہ کر دے وہ کر دے. لیکن دوست تو اس طرح ملتے ہیں کہ یار میرا دوست ہے، شاید آدھے میں چھوڑ دے، پورے میں چھوڑ دے، مطلب میں چھوڑ دے، لالچ سے رکھ لے، لالچ میں. لیکن یا اللہ کی قسم میرے رب نے ایسی پکی مور لگائی، فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ اتنے عظیم ہستیاں ہیں. وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ ایسے حسین دوست ہیں تیرے کہ یہاں بھی تیرے ساتھ ہوں گے، وہاں بھی تیرے ساتھ ہوں گے. نہ ادھر تم کو چھوڑنا ہے، نہ وہاں تمہیں چھوڑیں گے. وہاں بھی تو ان سے محبت کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ ان کی محبت، ان کی رفاقت، ان کی سنگت، ان کا تعلق، ان کی معیت، ان کی دوستی جو ہے اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی اچھی ہے کہ شیخ سعدی کہتا ہے صحبت صالح ترا صالح کنن، چنگے کی دوستی بندے نو چنگا کر دے گی. سبحان اللہ. اچھوں کی دوستی بندے کو اچھا کر دیتی ہے. فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت صالح ترا صالح کنن، کہ بروں کی صحبت بندے کو برا کر دیتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اچھوں کی صحبت اختیار کر لے تو بھی اچھا ہو جائے گا. یہ ذہن نشین کر لے کہ یہ وہ حسین جماعت ہے، یہ وہ خوبصورت جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ والوں کی جماعت ہے، یہ میرے نبی کی جماعت ہے، میرے صدیق اکبر کی جماعت ہے، میرے فاروق اعظم کی جماعت ہے، میرے عثمان ذو النورین کی جماعت ہے، میرے علی المرتضیٰ کی جماعت ہے، میرے حسنین کریمین کی جماعت ہے، میرے کل صحابہ کی جماعت ہے، اور میرے کل اہل بیت کی جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے
خواجہ معین الدین بھی اہل بیت سے، داتا علی حجویری بھی اہل بیت سے، اور حضور غوث اعظم بھی اہل بیت سے۔ یاد رکھو یہ وہ عظیم جماعتیں ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کر لو۔ اس لیے اللہ کی کتاب، اللہ کا فرمان فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ کے بندو یاد رکھو ان نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کر کے ان کی دوستی کر لو۔ یہ مولوی نہیں کہہ رہا، کسی ملا کی زبان نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ ان سچوں کے ساتھ تاکہ تم بھی سچے ہو جاؤ گے، تم بھی چنگے ہو جاؤ گے، تم بھی سونے ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم، اے اللہ کی ولی کی صحبت میں بیٹھ جا، ہزاروں کریم اور ڈسٹمبر لگانے سے بہتر ہے ان کی صحبت میں بیٹھ جا ایک لمحے کے لیے۔ خدا کی قسم تیرے چہرے سے نور نکلے گا، تیرے چہرے کے اندر نور پیدا ہوگا۔ آج فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی، صبح بلی گزر گئی، آج سارا دن منوسیت سے گزرا۔ کیوں؟ میں موٹر سائیکل چلا گیا تو بلی گزر گئی۔ کدے سوچا بھی ہے صبح دی نماز تو نے پڑھی، منوس چہرہ تو لے کر آ رہا ہے، وہ بلی چیخ رہی ہے کہ کیسے میرے کو گزر گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، چھپکلی دیکھی کہ یا اللہ انہوں کیوں پیدا کیتا؟ کہہ رہا موسیٰ اس چھپکلی نے 100 مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ گل یہ کہ تسی کیوں یار ایسی باتیں کرتے ہو؟ وہ بلی گزر گئی ہے، وہ اللہ دی مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے، تیری بنی بھی نہیں ہے، کمپیوٹر کی بنی بھی نہیں، تیری سائنس کی بنی بھی نہیں ہے، وہ گزری ہے بلی شریف۔ تو بلی تیرے اگو گزری، پتہ نہیں دنال کی ہونا ہے، ادھی بھی کبھی خبر کوئی اسپتال گئے ہو کہ پتہ کرو کیڑے اسپتال میں داخل ہے بیچاری؟ او یار آج کتا گزر گیا، آج بلی گزر گئی، آج وہ فلانا بندہ منوس ہے۔ تو نے دیکھا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اگر تو نے نماز فجر پڑھی منوس تینوں ویکھے تے ادھا بھی بلا ہو جائے گا۔ کہنے اللہ والے نو ویکھ لے وے بندہ انہوں خدا یاد آ جائے، اچھا کو سبحان اللہ۔ کہنے اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ان توانوں تو سانوں کوئی ویکھے کی شے یاد آندی ہے؟ دسو مجھے دیکھے تجھے دیکھے کیا یاد آتا ہے؟ کہتے یاروں فلانی جگہ گئے سے نا فلم دیکھنے، او دن بھی چنگے سن، او دن بھی چنگے سن، فلانی جگہ ایک کیتا سی یار او دن بڑے زبردست سن۔ کہتے بھی آکھیا کہ اسی دوئیں بے کے قرآن ختم کیتا سی او دن بڑا چنگا سی، ہون منوس ہو گئے۔ کہتے ایک گل بھی آکھو کہ میں 100 رکعت نماز پڑھی سی نفل، میں نے 1 لاکھ درود پڑھا سی، کہتے ایک گل بھی کیتی ہے؟ او فلانے وقت میں یار سکول دا زمانہ بڑی چوریاں کیتی سن، پاپڑ کھائے سن، بڑے ریوڑیاں چپائی سن، بڑی ہو کے کیا زمانہ سی، شہنشاہی دور سی، بڑا چنگا زمانہ سی۔ چوری دا بھی زمانہ چنگا ہوتا ہے، فرار دا بھی زمانہ چنگا ہوتا ہے۔ وہ چنگا یہ ہے کہ تو یہ کہتا کہ یار بچپن ساڈا دور سی نا، اسی صبح اٹھتے ساڈی ماں کہندی ناشتہ بعد وچ دیواں گا، پہلے قرآن پڑھ لے، اچھا کو سبحان اللہ، اتنی گل کر۔ ساڑھے او کم یاد آنے کہ میں انج نوکری کیتی، میں انج کیتی، میں انہوں افسر نو دھوکھا لایا، افسر نو ہی فدو بنایا، تو فدو ہی بناندہ رہا۔ اور دین کو سمجھنے کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ سمجھو دین کو کہ تو اپنے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے کہ یار مجھے لوگ دیکھیں کہ میں سونا، فلانا بندہ مجھے دیکھے کہ اس کے بال کیسے ہیں، اس کا منہ کیسے ہیں، اس کے کپڑے کیسے ہیں۔ کدے یہ بھی سوچے کہ میں نے ایک دن رب کے پاس جانا ہے، انہوں بھی اپنا آپ دسنا ہے کہ میں نے وہ دیکھے تو میں کس طرح منہ لے کر جاؤں گا۔ کدے سوچے؟ کبھی آپ نے سوچے جس رب کے پاس تو نے جانا ہے، جس مصطفیٰ تیرے پیو نے قبر چ نہیں آنا، تیرے یار نے تیرے قبر چ نہیں آنا، تیرے دوست نے تیرے قبر چ نہیں آنا، تیرے سنگی نے تیرے قبر چ نہیں آنا، اور یارو بیوی نے قبر چ نہیں آنا، ماں نے قبر چ نہیں آنا، یارو پھر قبر چ کون آئے گا؟ وہ اندھیری کوٹلی کے اندر آئے گا کون؟ پیارے مصطفیٰ آئیں گے، پیارے رسول اللہ آئیں گے، میرے آقا اور مولا سرور کونین تشریف لائیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ اس تنو تنہائی میں سارے رشتے تینوں منو ٹنو مٹی تلے دب دبا کے چنگی مٹی پائی تو اتھے بھی پا اتھے بھی پا کہ باہر ہی نہ نکل آوے، انی مٹی پہندی ہے پائی جا، کیوں بھی کہنا چنگی مٹی پائی تبھی ذرا
اے سوراخ نو بند کری، ساری مٹیاں پا کے میرا مصطفیٰ کہندا ہے سارے سجنا بیلیاں نے تیرے اتے مٹی پائی ہے، پر سن یہ مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، فرمایا کہ یہ انداز دیکھو کہ کالی کملی والے آقا نامدار علیہ تحیت والسلام کہ ساری دنیا تانوں چھٹ گئی ہے، سارے دوست تمہیں چھوڑ گئے ہیں، سارے رشتے خاندان تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن میرا کملی والا اس قبر میں بھی آ رہا ہے۔ یارو کم از کم اتنا تو سوچو کہ اس کالی کملی والی ذات کی بابرکت کے پاس ہم جائیں تو کیا منہ لے کر جائیں۔ صبح مجھے ایک بندہ ملا کہ دعا کرنا شاہ صاحب، میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں، بڑی کٹ شٹ پہنی، ٹائی شریف لگی ہوئی، جوتے کھسے لیں، ماشاءاللہ خوبصورت بنے ہویا آیا، سب کہلے انٹرویو دینے جا رہا ہوں۔ میں کہڑا کوئی جہاد کرنے جا رہا ہوں، ملک کشمیر میں پتہ کرنے میں دعا کر رہا ہوں، نہیں خصوصی دعا کر رہا میں کہ کی لوڑ ہے سانو دعا کرنے دی، دعا تو ہوئی پئی ہے، انہا اہتمام اور اکرام جڑا تو نے کیتا ہے، سویر دی نماز پڑھی ہے، نہیں ہاتھ کھوڑی کھلی ہے، بس ناشتہ بھی نہیں کیتا، میں کہ جلدی پہنچ جاؤں، میں کہ دعا ہو گئی پہنچ جاؤں، انٹرویو ہو جائے گا، جیوے تو ہوگا جو کم ہوگا، وہ کم از کم اللہ دے بندو صبح اٹھ کر نماز پڑھ، اللہ میرا اللہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، تو اتنا ہلکا لگ دے اللہ دی آواز، پیو تانو دو آوازیں دے، تیسری آواز پہ کہتے ہیں میرا پتر ہی نہیں ہے، پھر کتوں آیا ہے جی تیرا پتر نہیں پھر کتوں آیا؟ سوال کردہ میں تواڈے کولو کہ تسی فوراً کہہ دیں جی یہ تو ساڈا پتر ہی نہیں ہے، اے تو میرے کول جمعہ ہی نہیں ہے، وہ پھر کتوں جمعہ؟ دوست دفعہ کہنے کے بعد تیسری مرتبہ میں یہ جملہ ہوتا ہے میرا رب دن میں 5 مرتبہ تمہیں آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 5 دونی 10 مرتبہ تجھے کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے اولیاء رحمان وہ ہستی ہیں، داتا علی حجویری علیہ رحمان وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، اور کس انداز سے ان کے اندر دین تھا، اسلام تھا، ان کے اندر علم تھا، ان کے اندر دین تھا، ان کے اندر قرآن تھا، محبوب کی محبت تھی، محبوب کا پیار تھا، اور یہی ان کا سامان تھا، یہی ان کی طاقت تھی، اور اس طاقت میں آ کر کفرستان کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر ہندو راجاؤں ماجاؤں کے سامنے اس نے کلمہ حق کا اللہ کا فرمان پیش کیا، اللہ کا قرآن پیش کیا، محبوب کا فرمان پیش کیا۔ یہ جرت رکھتا ہے، یہ طاقت رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے۔ اب ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم اپنی بیگم پر نماز پیش نہیں کر سکتے، اپنے بیٹے پر نماز نہیں، کیا کریں جوان بیٹے اگر نماز کا گھر سے نکل جائے گا، کہیں خودکشی نہ کر لے، کہیں مر نہ جائے۔ تینوں پتر دا دکھ ہے پر تینوں مصطفیٰ دا درد نہیں ہے، تینوں نبی دا درد نہیں ہے، رسول اللہ دا درد نہیں ہے کہ میرا نبی کہہ رہا ہے، میرا نبی کہہ رہے ہے کہ ساری زندگی میں نے تمہارے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، اے میری پیاری امت، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا اللہ کا فرمان مصطفیٰ کا فرمان ہم نے ترک کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ جو آج بر صغیر پر، پاک و ہند پر ہمارے بزرگان دین تشریف لائے، ہم نے ان چیزوں کو پکڑ لیا کہ یہ دن منوس ہے، وہ دن منوس ہے، فلانا دن منوس ہے۔ کدی اپنے اندر بھی دیکھا، ہائے ہائے اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ مفتی اختر رضا خان صاحب علیہ رحمہ تاج الشریعہ، اللہ اکبر، فرمانے لگے ایک دن کہ میں نے دیکھا ایک غبارہ بیچنے والا غبارہ بیچ رہا ہے۔ ایک بچے نے کہا کہ بابا ایک غبارہ کتنے کا؟ کہا 1 روپے کا۔
انہیں لیا، کالا غبارہ تھا، وہ اڑ گیا۔ اس بچے نے کہا بابا یہ نیلا والا غبارہ بھی اڑے گا؟ اس نے کہا ہاں روپیہ دے پتر۔ انہیں پھر تار پھاڑ توڑ کے آگ میں دیا، اڑ گیا۔ کہ نہیں لال والا بھی اڑے گا؟ کہ نہیں ہاں روپیہ دے۔ حضور قبلہ مفتی اختر رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت پوتے فرماتے میں بچے کے قریب گیا کہ پتر گل نیلے پیلے کالے دی نہیں ہوندی ہے، کچھ ہوندا ہے تو کم بنتا ہے۔ وہ دے وچ ہوا ہے انہوں نے تے اڑ رہا ہے، اپنے اندر کچھ پیدا کرے باویں تو کالا ہو یا پیلا ہو یا نیلا ہو۔ ایدے نال گل نہیں، گل اپنے اندر ہے، اپنے اندر پیدا کر دے۔ تیرے سامنے بلا گزرے یا بلی گزرے، اللہ دے بندے بلی گزرے یا بلیاں گزرے، اے جے پیر گزرے جڑے بلی والے نے، اے جے آؤ میں تانوں کچوچا شریف حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے بالکل قریب بلی کا مزار ہے، جاؤ لطائف اشرفیہ میں پڑھ لو۔ فقیر نے اپنی آنکھ سے دیکھا، وہ بلی دے کہانی بھی سن لو، تو سب کی کرنا ہے، تو اسی کے اندر بلی منوس ہے۔ پروگرام ہو رہے ہیں، پروگرام ہوتے ہوتے ایسا پروگرام تھا تو دودھ گرم ہو رہا تھا رات کے ٹائم میں، درخت کے نیچے تھا۔ اچانک اس دودھ کے اندر چھپکلی گر گئی۔ جو چھپکلی دا پھر زہر تو انہوں پتہ ہے، کسا نے نہیں ویکھیا، بلی دی نگاہ دیکھو، بلی دی صحبت جی بلی رہندی ہے نا پھر ادھا بھی کمال ہوتا ہے۔ جس وقت دودھ گرم ہویا چنگا مٹھا چھٹا پایا ہے، بادام صدام پائے نہیں، گرم ہو گیا دودھ۔ اب آیا خادم اور پیالے سب لے آئے بھر کے دے رہے، جیسے ہی ایک خادم کو پیالہ بھر کے دیا تو بلی نے جھٹکا مارا اور پیالہ نیچے گرا دیا۔ سارے نے غصہ آیا کہ ارے بلی کی کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے۔ انہیں دوسرے نے پیالہ بھریا، پھر انہیں جناب علی چھلانگ لگائی دی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی بلی نے پھڑنے دی، بلی نے چھال مار کے وہ کڑھائی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ پھر دودھ پینے جو کہ تو نہیں ہویا نا، دودھ پینے کے لائق نہیں ہوا، چھلانگ لگا دی، بلی بھی جان گئی۔ اب اس دودھ کو کسی کنارے میں ڈولنا پڑا، کسی کنارے میں اس دودھ کو گرانا پڑا پاک جگہ میں۔ جب ساڈا دودھ تو ماشاءاللہ گڈر ہی جاندے کہندے سبحان اللہ، ہاں جی تہاڈا گڈر ہی بند ہوندی نے دودھ دی وجہ نال، چکناہٹ دی وجہ نال۔ کدے غور ہی نہیں کیتا سی کہ اللہ دا رزق، روٹی بھی اتھے جا رہی ہے، سالن بھی اتھے جا رہا ہے، دودھ بھی اتھے جا رہا ہے، سارا کتھے لے جائیے۔ ہائے ہائے، یہ پہلے سوچنا سی نا کہ انہوں کی کرنا ہے۔ ساڈی ہر شے جڑی ہے نا وہ گڈراں وچ جا رہی ہے، جس دی وجہ نال برکت ہے ساڈے گھر، نافرمانیاں ناچاکیاں جو پیدا ہو رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ سیٹ میں ڈالنے گئے، جب جیسے ہی ڈالا تو اتنی بڑی چھپکلی اس میں سے۔ انہوں نے مرشد کریم کو بتلایا کہ حضور یہ معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بلی نے قربانی دے کر ہزاروں بندوں کی جان بچائی ہے، تو سبحان اللہ، یہ بلی ہو کر، جانور ہو کر اس نے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی ہے۔ اب انسانوں کا فرض بنتا ہے کہ اسے بھی ہم عزت دیں، برابر میں اس کی قبر میں پڑھ لو لطائف اشرفیہ میں۔ عزیزان ایمان، یارو کم از کم یہ منوسیت اپنے اندر سے ختم کر دو، اپنے سے ختم کر دو، اپنے آپ سے کہ یہ بدل لو، وہ بدل لو، یہ کر لو، گھر بدل لو، مکان بدل لو، جھوپڑی بدل لو، یہ بدل لو، چھوکری بدل لو، فلاں بدل لو، ان سے کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ بس کسی شاعر نے کہا تھا، آزاد خیال شاعر تھا، اس نے کہا کہ عمر بھر یوں ہی بھول کرتا رہا، عمر بھر یوں ہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی میں آئینے کو صاف کرتا رہا۔ شیشے کو نہ صاف کر، پہلے اپنے آئینے کو صاف کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ میرے چہرے میں کیا حال ہے، اپنے آپ کو تبدیلی کرو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلنے کے ساتھ کامیابی ہوگی، اپنے آپ کو بدلو گے تمہاری کامیابی ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ اس ماہ مبارک کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، شادی کرو تمہاری مرضی، منگنا کرو تمہاری مرضی، کام سنت کے مطابق کرو، کوئی منع نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے۔ تو عزیزان من یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اولیاء کی تعلیمات، بزرگان دین کی تعلیمات، ان کا درس، ان
ان کا سبق یاد کر لیں اور دین اور اسلام پر پابند ہو جائیں. یقین مانیں آپ کی دنیا بھی آباد ہوگی, آپ کی آخرت بھی آباد ہوگی. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی, اسلام کی خدمت کی اور قرآن کی خدمت کی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. آج ڈنکا بجا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر, پوری ایشیا کے اندر ڈنکا بجا ہوا ہے. کیوں؟ کہ ان کے کیا تھے کہ جائیداد تھے, کیا ان کے مربے تھے, کیا ان کے ٹرانسپورٹ تھے, کیا ان کے جہاز تھے؟ نہ, ان کے پاس اللہ کا فرمان تھا, مصطفیٰ کا فرمان تھا. انہوں نے دین کو پھیلایا اور دین پھیلاتے گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے مجھے یاد رکھا, مشکلات برداشت کیے, مصیبتیں برداشت کیے, ہر قسم کی برداشت تو نے کی ہے, لیکن تو نے گلہ نہیں کیا, تو نے دین کی خدمت کی ہے. قیامت تک یہ تجھے پینشن ملے گی, قیامت تک تیرا نام چلتا رہے. تو آج بھی داتا علی حجویری سے کسی کا رشتہ نہیں ہے, لیکن جب بھی کہتے یار داتا کے دربار پہ تو جانا, پیو دے قبر دا ٹائم نہیں ملتا, دادا کے قبر پہ جانے کا ٹائم نہیں ملتا, لیکن داتا علی حجویری کے قبر پر جانے کا بڑا دل کرتا ہے, بڑا شوق ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ نے ہماری محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی. فاذکرونی اذکرکم, کہ تو میرا ذکر کرتا رہے, میں تیرا چرچا کرواتا رہوں گا, قیامت تک تیرا چرچا چلے گا. کتنے سو سال ہو گئے, لیکن دن بدن داتا کی مزار بڑھتی گئی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی دین کی اور اسلام کی خدمت کی ہے. تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی منوسیت نہیں ہے, نماز وقت پہ پڑھے, قرآن کی تلاوت کریں, درود پاک پڑھیں, پھر دیکھیں منوسیت تم سے دور بھاگے گی. جو تمہیں دیکھے گا منوس بھی تمہیں دیکھے گا, تو اس کا بھی دل بھلا ہو جائے گا, ان کا بھی دل بھلا ہو جائے گا. کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا